عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نحو و دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر کلاس اور مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، اشرف صبوحی کا لکھا ہوا سبق پرستان کی شہزادی کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کی مشق حل کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی جوانی ہی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اس لیے سیدانی بی نے اپنی گزر بسر کرنے کے لیے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ سوال: میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ جواب: میر صاحب اور اس کی بیوی اس لیے خوش تھے کہ سیدانی بی ان کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا اور کاڑنا سکھاتی، شام کو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیبیں بتاتی۔ دونوں میاں بیوی خوش تھے کہ ایسی شریف اور نماز روزے کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں کے عوض کہاں میسر آتی ہے؟ سوال: پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ جواب: پرستان کے بادشاہ کی بیٹی کی شادی تھی اور اس کے جہیز کا سامان ٹانکنا تھا، اسی وجہ سے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنے پاس بلوایا تھا۔ سوال: بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ جواب: بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ سوال: پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ پرستان کے پھلوں میں خاص بات یہ تھی کہ کوئی بھی پھل توڑ کر منہ میں رکھا جائے اور جس کھانے کا خیال دل میں لایا جائے ویسا ہی ذائقہ اس پھل کا آتا تھا، اور دوسری خاص بات یہ تھی کہ اگر کوئی ایک پھل توڑا جائے تو فوراً اس کی جگہ دوسرا پھل نکل آتا۔ سوال نمبر 2 دیکھیے۔ سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ آپ اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ لکھیے۔ اس سبق کا خلاصہ اس طرح لکھا جائے گا: سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا۔ شہر بھر میں اس جیسی سلائی کوئی دوسرا نہیں کرتا تھا۔ شہر میں جہاں کہیں بھی کسی نواب یا امیر بیٹی کی شادی ہوتی تو جہیز کے جوڑے ٹانکنے کے لیے سیدانی بی کو ہی بلایا جاتا، مگر بڑھاپے میں بڑی بی کو سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسے میں پڑوس کی ایک بیوی نے ترس کھا کر انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ سیدانی بی جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کر کے اپنا بیوگی کا دور گزارا۔
جوانی میں خوب دولت کمائی لیکن سنبھال کر نہ رکھی۔ یہی وجہ تھی کہ بڑھاپے میں تنگ دست ہو گئیں۔ میر صاحب کے گھر والے سیدانی بی کو مہمان سمجھتے تھے، لیکن مفت کی روٹیاں کھانا سیدانی بی کو گوارا ہی نہ تھا۔ اس کے بدلے وہ بچوں کو قرآن شریف پڑھاتی اور گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھیں۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان سے بھی ہو آئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے اسے پرستان بلایا تھا۔ سردیوں کی رات تھی، سب گھر والے لحافوں میں دبکے آگ کے گرد بیٹھے تھے کہ انہوں نے سیدانی بی سے پرستان کی سیر کا حال پوچھنا شروع کر دیا۔ سیدانی بولی، میں آج تم کو اپنی بیتی سناتی ہوں۔ نواب اعظم الدولہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں روزانہ ان کے گھر جاتی۔ ایک دن میرا ان کے گھر جانے کو جی نہ چاہا۔ میں نے جانا موقوف کیا اور اپنی باورچن بڑی بی سے اپنا پسندیدہ بونٹ پلاؤ پکوایا۔ اتنے میں کسی نے باہر سے آواز دی، سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے۔ میں جیسے بیٹھی تھی ویسے ہی سفید چادر سر پر ڈالی اور پالکی میں سوار ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میں خانم بازار کی بجائے کسی جنگل میں ہوں۔ میں نے ڈر کے مارے پوچھا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ایسے میں ایک بے ڈھنگی شکل کا آدمی کہ جس کا منہ بکرے کی طرح اور ٹانگیں گدھے کی طرح تھیں آیا اور کہنے لگا، پریشان مت ہو، ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر کھڑی تھی۔ یہاں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی مگر روشنی پھیلانے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں ایک پری آئی اور کہا، بادشاہ اور بیگم، بادشاہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں پالکی سے اتر کر اس کے ساتھ آگے بڑھی۔ اندر ہزارہ پریاں تھیں۔ ایک باغ تھا جس کا ہر درخت سونے چاندی اور زمرد کا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک سجی سجائی باراندری میں پہنچے۔ نمگیرے کے نیچے یاقوت کے تخت پر بادشاہ اور بادشاہ بیگم اور ان کی ایک 14-15 سال کی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی پوشاکیں بہت خوبصورت تھیں۔ میں بہت ڈری مگر بادشاہ نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں دل میں خوش ہوئی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ اتنے میں خاصا کھانا چنا گیا، لیکن نہ روٹی تھی نہ سالن، بلکہ ایک ایک بالشت کے پودے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ یہی پرستان کا کھانا تھا۔ ایک پھل توڑ کر منہ میں رکھو اور جس کھانے کا خیال دل میں لاؤ وہی مزہ آئے۔ توڑے ہوئے پھل کی جگہ فوراً نیا پھل نکل آتا۔ پانی کا خیال کیا تو یاقوت کا گلاس خود بخود منہ سے آ کر لگ گیا۔ درختوں کے پتے ایسے جیسے خوشبودار پان۔ میں نے ایسا پان ساری زندگی نہیں کھایا تھا۔ پھر شہزادے کے کپڑے لائے گئے، کپڑے ایسے خوبصورت کہ دید نہ شنید۔ میں نے کہا، آج سو جاؤں، صبح کام شروع کروں گی۔ بادشاہ بیگم نے کہا، پرستان میں دن رات نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی موسم رہتا ہے۔ واقعی میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی اور نہ ہی تھکاوٹ کا احساس تھا۔ میں کام میں مصروف ہو گئی۔ میں جلدی جلدی کام نپٹا کر گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک جوڑا بھی تیار کیا تو ہر طرف واہ واہ ہو گئی۔ اب کیا تھا، میرے ہاتھ پاؤں تیز ہو گئے اور دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا۔ پرستان میں وقت کا ہی احساس ہی نہ تھا۔ اگر میں اپنے ہاں اتنا کام کرتی تو کم از کم 1 سال کا عرصہ لگ جاتا۔ مجھے پرستان میں بھی اپنا کھنڈر گھر نہیں بھولا تھا۔ میں وہاں سے آنے لگی اور بادشاہ نے کہا، شہزادی کی شادی دیکھ کر جانا، مجھے واپس آنے کی جلدی ہے۔ بادشاہ بیگم نے بکر گدے جن کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور پالکی میں انعام و اکرام بھی رکھ دینا۔ میں پالکی میں بیٹھ گئی اور پالکی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔
میں نے بادشاہ کا دیا ہوا انعام و کرام دیکھنا چاہا، مگر اندھیرے میں کیا نظر آتا۔ میں نے ہاتھوں سے ٹٹولا تو ایک کونے میں کچھ کنکر پتھر محسوس ہوئے۔ میں نے سوچا کہ آخر جن تھے یہاں دغا کر گئے اور مجھے کنکر پتھر تھما دیے۔ میں نے وہ کنکر اور پتھر ایک ایک کر کے پھینکنے شروع کر دیے۔ جلد ہی گھر آ گیا۔ ڈیوری میں پالکی رکھی گئی، چراغ جل رہے تھے۔ روشنی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ جنہیں میں کنکر پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے جواہرات ہیں۔ بس 2-4 ہی باقی بچے تھے۔ میں نے انہیں اپنا نصیب سمجھ کر رکھ لیا۔ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بونڈ پلاؤ جیسا چھوڑ گئی تھی ویسا ہی ہے۔ چاولوں پر ابھی دم بھی نہیں آیا تھا۔ بڑی بھی نے کہا، اتنی جلدی واپس آ گئی؟ میں نے دل میں کہا، پرستان میں معلوم نہیں کتنے مہینے لگ گئے اور یہاں ابھی چاولوں کو دم بھی نہیں آیا۔ میں نے بڑی بھی سے کہا، بھوک لگی تھی اس لیے راستے سے ہی واپس آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ ان سوالات کے جوابات اور سبق کا خلاصہ آپ اپنی نوٹ بک پر یاد کر کے لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان لگائیں۔ اس سوال میں آپ کو 4 کثیر الانتخابی سوال دیے گئے ہیں جس میں سے ایک آپ منتخب کریں گے۔ سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ شاہد احمد دہلوی، حاجرہ مسرور، اشرف صبوحی، سجاد حیدر یلدرم۔ درست جواب ہے اشرف صبوحی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کام کرتی تھیں، کھڑی رہتی تھیں، دم نہ مارتی تھیں، کان پکڑتی تھیں۔ درست جواب ہے کان پکڑتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، انعام دینے کو، بیٹی کو سینہ پرونا سکھانے کو، بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ درست جواب ہے بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا زردہ، بونڈ پلاؤ، فرنی، بریانی۔ سیدانی بی کو کھانے میں بونڈ پلاؤ مرغوب تھا۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالشت بھر، 6 فٹ، 1 فٹ یا گز بھر۔ پرستان میں پھلدار پودے بالشت بھر بڑے تھے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں۔ آنکھیں کھلنا، اپنے سامنے ڈھیروں خزانہ دیکھ کر علی بابا کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ بال بیکا ہونا، جسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، ارشد کو اول انعام ملا تو اسلم کے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگا۔ اوسان خطا ہو جانا، سانپ کو سامنے دیکھ کر شکاری کے اوسان خطا ہو گئے۔ عقل جاتی رہنا، جب انسان مصائب سے گھبرا جائے تو اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ ان محاورات کے جملوں کو آپ نوٹ بک پر تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 5 دیکھیے، کالم الف کا ربط کالم بے سے کریں۔ کالم الف میں جو الفاظ دیے گئے ہیں ان میں مرہٹہ گردی، میر صاحب، انڈا شہزادی، بکر گدا اور ہنر، جبکہ کالم بے میں جو الفاظ موجود ہیں ان میں خوش مزاج، جن، تباہی، دھاک،
کانرا دیو۔ پہلا لفظ مرہٹا گردی ہے جس کے ساتھ تباہی آئے گا۔ میر صاحب کے ساتھ خوش مزاج میچ کریں گے۔ انڈا شہزادی کے ساتھ کانرا دیو اور بکر گدے کے ساتھ جن، ہنر کے ساتھ دھاک۔ سوال نمبر 6 سبق کے مطابق درست تلفظ کے ذریعے سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ایک وقت تھا کہ میں ڈیش میں سیدانی کا بڑا مقام تھا۔ قلعہ، محل یا دربار۔ ایک وقت تھا کہ قلعے میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ اس کے والدین فوت ہو گئے تھے، تجارت میں خسارہ ہو گیا یا وہ بیوہ ہو گئیں۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ اس نے کہاڑوں سے کہا، کم بختو، منہ سے کچھ کہو، منہ سے کچھ تو ڈیش کہو، پھوٹو، بولو۔ اس نے کہاڑوں سے کہا، کم بختو، منہ سے کچھ تو پھوٹو۔ پرستان میں اسے ڈیش لے کر گیا، جن، پری، فرشتہ۔ پرستان میں اسے جن لے کر گیا۔ بادشاہ نے اسے ڈیش انعام میں دیے۔ بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے۔ عزیز طلبہ، ذو معنی الفاظ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر اور دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں سے آپ نے ذو معنی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ بارشوں سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ آپ کے دو معنی ہوتے ہیں، آپ پانی کو بھی کہتے ہیں اور آپ چمک کو بھی کہتے ہیں۔ جس آپ کا مطلب پانی ہے تو اس کا جملہ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ یعنی پہلے آپ کا مطلب پانی اور مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا۔ آپ چمک کو کہتے ہیں سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ کان، معدنیات کے نکلنے کی جگہ اور کان جسم کا عضو۔ کھیورا میں نمک کی بہت بڑی کان ہے، یعنی جہاں سے معدنیات نکالے جاتے ہیں، اور کھیورا میں نمک کی بہت بڑی کان ہے۔ دوسرا کان جس کا مطلب جسم کا عضو ہے، صبح سے میرے کان میں درد ہو رہا ہے۔ تھان، کپڑے کا گٹھا، تھان گھوڑا باندھنے کی جگہ۔ تھان کپڑے کا گٹھا، یہ تھان 20 گز کپڑے کا ہے، اور دوسرے تھان کا مطلب ہوتا ہے گھوڑے باندھنے کی جگہ، اس گھوڑے کو تھان پر باندھ دو۔ ڈار، پھانسی یا سولی، دار، مقام۔ پہلا دار جس کا مطلب ہے پھانسی یا سولی، قتل کے مجرم کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور دوسرے دار کا مطلب مقام ہے، اسلم میرا محلے دار ہے۔ چاہ، چاہت، چاہ، کنواں۔ چاہت، مجھے آپ سے ملنے کی بڑی چاہ تھی۔ چاہ، کنواں، یہ چاہ بہت گہرا ہے۔ سوال نمبر 8 دیکھیے،
درجہ ذیل الفاظ کے متضاد تحریر کریں۔ الفاظ آپ کے پاس ہیں لطیف، شب، خشک، جفت، شیریں، نشیب اور تریاق۔ پہلا لفظ لطیف ہے۔ لطیف کے معنی متضاد ہوگا کثیف، خشک کا تر، شیریں کا تلخ۔ لطیف کا کثیف، شب کا دن، خشک کا تر، جفت کا طاق، شیریں کا تلخ، نشیب کا فراز اور تریاق کا زہر۔ تو عزیز طلبہ، یوں ہمارا یہ آج کا سبق پرستان کی شہزادی کی مشق مکمل ہوئی۔ آپ اس مشق کے تمام سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر تحریر کریں گے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے کہ سارے سوالات کے جواب یاد کر کے آپ نے اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ کل ہم اگلا سبق پڑھیں گے۔